السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرت پاکستان. بات کریں گے گلگت بلتستان میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں. کل ہوں گے الیکشنز. 24 سیٹیں ہیں دیر آر اپ فار گریب. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جو اس وقت ہو رہا ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے، اور پاکستان کا اس میں جو رول ہے. محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیز اگین گون آف ٹو ایران. تیسرا وزٹ ہے ان کا 3-4 ہفتے میں، تیسرا کیا ہے انفیکٹ چوتھا وزٹ ہے. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پیغام لے کے گئے. اور یہ یاد رہے کہ جو ایک نیگوسیشن چلی اور جو سیز فائر وغیرہ ہوا، پاکستان کا اس میں بڑا کلیدی کردار تھا. اب کیا ہوگا، اور یہ جو جنگ کسی صورتحال بنتی ہے گاہے گاہے ایران اور امریکہ میں، اس حوالے سے وہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس ٹرپ. لیکن شروع کریں گے ہم گلگت بلتستان کے جو اس میں بڑی دلچسپ 3-4 چیزیں. ایک تو سب سے دلچسپ بات ہے کہ 2009 سے جب سے الیکشنز ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں، آلموسٹ ایوری گورنمنٹ جو وہاں بنتی ہے وہ اس پارٹی کی بنتی ہے جس کا کہ وفاق میں بھی حکومت ہو. تو ایک یہ ریالٹی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو کیمپین چلی ہے اس میں خوب زور و شور سے پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپیننگ کی، اور بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو دونوں گئے اور انہوں نے 3 روز وہاں گزارے. تیسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کی حکومت ہے سینٹر میں، تو پی ایم ایل این کو بڑی توقع ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ اس کے جو ایک کیمپین بیسکلی میسج ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم دیکھیں، ہم این ایف سی پہ ہماری پوزیشن ہے، ہم جو صوبوں کے حقوق ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم بھاشا دیامر سے جو ڈسپلیس لوگ ہیں ان کی ہم مدد کریں گے، جو فائنینشیل جو ان کو وعدہ کیا گیا تھا اور پوری نہیں ہوئی. تو پیپلز پارٹی، اور جہاں تک ان کا تعلق ہے پی ایم ایل این کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی تیزی سے جو کام ہے جیسے ہم نے پنجاب میں کیا ویسے ہم گلگت بلتستان میں کریں گے. پیپلز پارٹی کیا کرے گی، دیکھیں انہوں نے سندھ میں کیا کیا. اور جو فارورڈ بلاک بنا تھا ناظرین پی ٹی آئی کا، جس نے کہ 2023 میں حکومت بنائی تھی، جب جو اس وقت جو سٹنگ سی ایم تھے پی ٹی آئی سے، ان کو جعلی ڈگری کی بیسس پر ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو یہ جو فارورڈ بلاک بنا ہے وہ اب لارجلی استحکام پارٹی، اگر ہم کہیں جو ایک سپورٹڈ پارٹی ہے پاور کے کانٹیکس میں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ پارٹی، وہ پارٹی ہے. اور وہ سب اس پر استحکام کی جو آئی پی پی جس کو کہہ رہے ہیں اس پر اس کی ٹکٹ پر لڑیں گے. اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. 22 کینڈیڈیٹس ہیں جس میں کہ ایم ڈبلیو ایم بھی ہے، اور ان کے شاید 4 کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پی ٹی آئی شاید 2 نکال سکے سیٹ. ایک تو جو فارمر سی ایم تھے خورشید صاحب، ان کی والدہ کھڑی ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بڑی توقعات ہیں. اور دوسرا ایک اور سیٹ ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ دے کین بی 1 more person فرام پی ٹی آئی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 2-3 میجر ان کے تھے پارٹی کے کیمپینر، جو سینٹرل لیڈرز تھے پارٹی کے، وہ جب ان کو جانے نہیں دیا گیا، گئے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا. تو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جی نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی کیمپین ہے. بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے، جو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وہ بہت متحرک لیڈر ہیں اور لوگ ان کو سننے بہت آتے ہیں. تو ان کا کچھ کیمپین کے حوالے سے یہ سچویشن ہے. تو یہ معاملات ہیں. ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جیتیں گے. پیپلز پارٹی کا خیال ہے وہ جیتے گی، پی ایم ایل کا خیال ہے وہ جیتیں گے. لیکن لیٹس سی. ہم بات کرتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر مقام صاحب، پریزیڈنٹ پی ایم ایل این خیبر پختونخوا، اور اس وقت وہ کیمپین کو چلا رہے ہیں ان جی بی. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، سینئر لیڈر ہیں اور ایم این اے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور شفیع اللہ جان ہے ہمارے پاس، ممبر پروونشل اسمبلی کے پی، اور اسپیشل ایڈوائزر ہیں ٹو کے پی سی ایم اس وقت. تو امیر مقام صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جی بتائیے، چیلنج بہت ہے، پیپلز پارٹی کی بڑی زبردست کیمپین چلی ہے، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کچھ گھنٹوں کے لیے گئے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ تو سب گڑبڑ ہے، یہ سب
ایک الیکشن جو ہے پری الیکشن ریگنگ کی ہے ہمیں وہاں سے نکال کے. جی لیکن بہتر کی بات نہیں جو نگران حکومت ہے اور نگران سیٹ اپ ہے اور ایک جسٹس ریٹائرڈ اس کے چیف منسٹر ہے گلگت بلتستان میں, اس کی زیر نگرانی اور وہی الیکشن کمیشن ہے اور اس کی زیر نگرانی انتخابات ہو رہے ہیں اور تمام پارٹیوں کو وہی بالکل کل پر موقع ہے, اس کی لیڈرشپ آتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, اپنا پروگرام دیتے ہیں, اپنے ماضی مستقبل واقعی اس طرح کے مس ہے ہوا. میں اس میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ہم سب نے کہا کہ ساری پارٹیوں کو یہاں آنا چاہیے اور پارٹیسپیٹ کر لینا چاہیے. وہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ برسر گوہر صاحب, شاہد صاحب, کئی وہی جنید صاحب, دوسرے کئی ساتھیوں کو میں نے وہی دیکھا بھی ان کے سے اور راستے میں جاتے ہوئے جلوس سے سب کو آنا چاہیے اور اپنا پلان دینا چاہیے, اپنے ماضی بھی اور اپنا مستقبل بھی. پر عوام کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جاتے ہیں اور جس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو سچ وہی یہ بات نہیں ہے. وہ جماعت اسلامی والے بھی میں دیکھے, جمعیت والے بھی دیکھے, وہ علیم خان آج بھی گیا ہوا ہے اور اس کو بھی اپنے لوگوں سے ملتے رہے. تو جو پارٹیاں ان سب کو حق ہے, رائٹ ہے کہ وہ جائے, اس کی لیڈرشپ جاتے, دوسرے ورکر جاتے, یہ جائے اور عوام کے ساتھ بات کرے اور اپنے آپ کو پیش کرے. پھر عوام کا فیصلہ ہے جس کو دیتا ہے جس کو نہیں دیتا. جی اب تو بہرحال آپ کس کو کون پیش کرے, کیونکہ اب تو خیر کیمپیننگ ختم ہو گئی, اب تو کل جائیں گے لوگ ووٹ ڈالیں گے. لیکن یہ جو اسد قیصر صاحب کو نہیں جانے دیا اور لیڈرز کو نہیں جانے دیا, اس پر فرما دیجیے گا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. یہ مطلب ہے کہ میں تو آپ کو اپنی سٹانس دکھا دیا کہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ جتنی پارٹیاں وہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کا حق ہے, رائٹ ہے کہ ان کے لیڈرشپ آتے ہیں, ان کے ورکر آتے ہیں, ان کو آنا چاہیے اور وہی بات کر لینا چاہیے. وہی اگر ایک دوسری ادھر بات آئی, مگر یہ جو میں نے آپ کو دیکھ لیا, میں خود وہی جی بی میں تھا, یہ سارے میں نے دیکھے, وہی درسل جوہر صاحب, شاہد صاحب, وہی جنید اکبر صاحب, دوسرے جو کئی نمبران ہمارے ساتھی تھے, سارے بھی لگے ہوئے تھے کوئی ایک جگہ اور کوئی دوسرے جگہ, اور سب کو آنا چاہیے, جو بھی آنا چاہیے اس کو آنا چاہیے تھا. تو پھر بعد میں یہ بات نہیں ہے, اگر ایک دفعہ کوئی اس طرح میں تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا ہوں, مجھے اس کے بارے علم نہیں ہے, مگر یہ ہم سب کی سٹانس ہے. اور پھر کسی پر اس طرح بات نہیں ہوئی, جو بھی آنا چاہا وہ آ گئے اور لگے ہوئے اپنا منشور اور سب کچھ عوام کے سامنے رکھ دی. جی اچھا یہ بتائیے گا ویری کوئکلی کہ آپ یعنی اپوزیشن میں آپ تھے پچھلی حکومت میں, ایک آپ کے پاس سیٹ تھی, تو توقعات جو ہے پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات کریں تو لیڈر سے ان کو بڑی توقعات ہیں, تو کیا بنیاد ہے اس ایک بڑے آپٹمزم کی؟ یہ پتہ ہے کہ جی بی کی جو سیاست ہے اور الیکشن کا خاص کر اس کے اپنے ڈائنامک سے اور اپنے حساب کتاب ہے, یہ عام پاکستان کی طرح اور اس کی طرح نہیں ہے. مگر بہرحال آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کیوں یہ ہوپ ہے, امید ہے, تو ہم تو اس بیس پر امید ہے پی ایم ایل این کو کہ وہی ماضی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے, وہی نواز شریف صاحب کی دور میں اور جو ہمارے 5 سال وہی رہے, 2 سال تو بعد میں نہیں رہے, مگر وہی سے لے کر 15 سے لے کر 18 تک جو پرفارمنس رہا, جو کارکردگی رہی, تو وہ سارے عوام کے سامنے ہم اس کو بھی اپنا بیس بناتے اور فیوچر کے لیے بھی اپنا پلان ہمارے قائد نے بھی دیا اور ہم بھی بہتر ہے. ہر ایک پارٹی کو رائٹ ہے ہر ایک اپنی بات کرے اور اپنی بات کرے اور آگے بات کو بڑھائے. بالکل ایسی بات ہے. شرمیلا فاروقی صاحب, اس سے پہلے میں پی ٹی آئی کے پاس جاؤں, شفیع جان کے پاس جاؤں, کیونکہ ان کی تو کانسٹنٹ ان کی تو بڑی کمپلینٹ ہے کہ جی یہ ڈیموکریٹک تو نہ ہوا, ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا ہمارے جو میجر لیڈرز ہیں. تو ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی جو کہتی کہ ہم ڈیموکریٹک پرنسپلز اپہولڈ کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ ان کے لیڈرز کو نہیں جانے دیا؟ جی شکریہ نسیم صاحبہ. دیکھیے یہ اگین میں اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر بالکل کہوں گی کہ تمام جماعتوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے.
کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی ہے فیل. اس میں یہ بالکل کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. این او سی کا مسئلہ تھا یا نہیں تھا یا جو بھی تھا, جہاں پر پی ایم ایل این کے وفاقی وزراء پہنچے ہیں, چیئرمین این ایچ اے وہاں پر پہنچے ہیں, پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے ہیں, اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے الیکشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی. تمام جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں چیزیں اناؤنس نہیں ہوئی وہ ابھی الیکشن کے وقت ہو رہی ہیں. آدھی کیبنٹ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, اور جب یہ کام ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی وہاں پر الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی ول نیور سپورٹ دا فیکٹ کہ ان کی کسی بھی لوگوں کو وہاں پر روکا گیا. میاں صاحب آ گئے, سب آ گئے. اب آگے امیر مقام صاحب نے کوئی ٹینجیبل بات تو نہیں بتائی کہ جی کیوں نہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آنا چاہیے تھا اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا, لیکن وہاں پر جس طریقے سے این او سی نہیں دی گئی یا جس طریقے سے روکا گیا, یہ اگین اٹ ول کاسٹ اے شیڈو آن دا انٹائر الیکشن پروسیس. اور اگر آپ اتنے ہی مطمئن ہیں اور اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ الیکشن جیتیں گے تو شاید آپ کو یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جی, یہ کولیشن گورنمنٹ کے کیا چانسز ہیں شرمیہ فاروقی صاحبہ؟ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی 3 سیٹس تھیں پچھلی گورنمنٹ میں اور ان کی پی ایم ایل این کی 1 تھی. اب میرا خیال ہے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ کافی ایک پاور بیکڈ بھی کیمپین وغیرہ ہے اور الیکشنز کے کچھ نہ کچھ انفلوئنس تو ہوتا ہے, یہ تو پاور پالیٹکس ہوتی ہے زیادہ مور دین شیئر پالیٹکس. تو اس میں چانسز تو کم ہے کہ کسی پارٹی کو میجورٹی ملے گی. تو اس میں آپ لوگ کا کیا ارادہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے؟ دیکھیے نسیم صاحبہ, آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی اور یہ ایک زمینی حقائق بھی ہیں کہ 2009 میں جب سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر جاری کیا تھا, اب پہلی اس کے بعد لیجسلیٹو اسمبلی آئی ہے, چیف منسٹر آئے ہیں, گورنر آئے ہیں. سب سے پہلے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ گلگت بلتستان از ڈیپینڈنٹ آن دا سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ فار فنڈز. ٹھیک, تو ظاہری بات ہے کہ ان کا ایک رجحان تو ضرور ہوتا ہے کہ جو بھی جماعت اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہے اس کو ووٹ دیں, اور کیونکہ ظاہری بات ہے دے آر ڈیپینڈنٹ آن دیم, ریسورسز تو وہیں سے آ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جماعت جو حکومت میں بیٹھی ہے وفاق کے اندر اس کی اپوزیشن کو یا دوسری جماعت کو ووٹ دیں تاکہ پھر فیڈرل گورنمنٹ فنڈز روک لیں. لیکن all said and done, apart from all this, اگر گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی سویپ کر جائے گی, کیونکہ جتنا کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے شہید ذوالفقار بھٹو صاحب کے وقت سے, پھر آصف علی زرداری صاحب نے جب امپاورمنٹ آرڈر کیا, اور اس کے بعد بھی جب بھی ہماری حکومت آئی ہے اور جب بھی ہماری کوششیں رہی ہیں ایون ایز کولیشن پارٹنرز, جتنا کام ایون ایز فار ایز پروجیکٹس آر کنسرن وہ پیپلز پارٹی نے کیا. اور اگر آپ وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے دیکھیں, چاہے وہ شگر میں ہو, ہنزا میں ہو, گلگت میں ہو, تو ایک عوام کا جمع غفیر ہے, بہت لوگ ہیں. مطلب آپ لوگوں کو دیکھیں اور لوگ والہانہ طور پہ استقبال بھی کر رہے ہیں, بھرپور طریقے سے شرکت بھی کر رہے ہیں. اور آپ وہاں اگر چلتے پھرتے لوگوں سے بھی پوچھیں وہ پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہیں. انڈیپینڈنٹ میں آپ کو آرا دے رہی ہوں, ناٹ بیکاز میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, لیکن اگر آپ وہاں پر جو آن گراؤنڈ رپورٹرز کام کر رہے ہیں اور وہاں سے فیڈ بیک دے رہے ہیں, یہ ان کی بھی رائے ہے. لیکن اب آپ دیکھیے نا کہ وہاں پر وہ وزیر جو پورا این ایچ اے سنبھالا ہوا ہے اور بشمول چیئرمین این ایچ اے وہ وہاں پر موجود ہیں, اتنے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب جو گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو ایک دیرینہ خواہش ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو ایک پروونس کا اسٹیٹس ملے, اور جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی آئی ہے اور اس پیپلز پارٹی نے کام بھی کیا ہے, اور آن گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے کہ جب امپاورمنٹ آرڈر آیا تو پہلی لیجسلیٹو اسمبلی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دور میں آئی. تو ان کو ہم جب بات کرتے ہیں حق ملکیت, حق روزگار اور حق حاکمیت, تو یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے. اور پیپلز پارٹی نے آج بھی کہا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے
تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے. ٹھیک, تو آپ کی بیسکلی یہ کیمپین کا تھرسٹ ہے, اور شفیع اللہ جان آپ بہت صبر سے سن رہے تھے. مقصد یہ تھا کہ ایک پوری پکچر جو ہے سامنے پریزنٹ کریں جو دونوں میجر پارٹیز کے, پھر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی شکایت جو ہے, اور سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہوا ہے پارٹی کے ساتھ, تو شرمیلا فاروقی صاحبہ تو بڑی کلیئرلی اس کو کنڈیم کر رہی ہیں, لیکن جو آپ کی سپورٹ بیس ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ کنورٹ کر پائے گی یعنی سیٹس وغیرہ میں, جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ سب سے پہلے نسیم زہرا صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کا سوال ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ جس طریقے سے دونوں پارٹیوں کو آزادانہ طریقے سے کمپین کرنے دی گئی, اور جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو تحریک انصاف کے تو رہنماؤں کو وہاں جانے نہیں دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے الحاق کیا, اور ان کا نشان پولو مین تھا, اور جب کو یہ اطلاع ملی کہ تحریک انصاف کے تمام جو امیدواران ہیں وہ ایک نشان پہ لڑیں گے, تو انہوں نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ پہ بھی پابندی لگا دی, اور پولو مین کا جو نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا. پھر ہمارے جتنے بھی امیدواران تھے ان کو آزاد تصور کر دیا گیا, اور مختلف نشانات دیے گئے. کسی کے پاس خیمہ ہے تو کسی کے پاس وکٹ ہے, کسی کے پاس چارپائی ہے, کسی کا نشان نل کا ہے. جیسے نیشنل الیکشنز میں جی بالکل, جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا اسی طرز پہ یہ دانلی کا طریقہ بھی وہی ہے. اس وقت گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی مستحکم ہے, اور ہم اپنے امیدوارانوں سے بھی رابطے میں ہیں, اور ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے. جس طریقے سے 8 فروری 2024 کو ایک فارم 47 کی حکومت قائم کی گئی, ہمارے جو مینڈیٹ تھا وہ فارم 47 کے ذریعے ہم سے چھینا گیا. حکومت یہی واردات دوبارہ کرنی جا رہی ہے, اور ہم اپنے جو امیدواران ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ان کی میکینزم پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے ووٹ کو تحفظ دینا ہے, اپنے فارم 45 کی ریزلٹس کو فارم 47 پہ کیسے کنورٹ کرنا ہے. گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب گلگت بلتستان کے عوام کی ضد ہے, اور آپ انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ فارم 45 پہ تحریک انصاف کی جیت ہوگی. اب فارم 47 پہ یہ کیسے کنورٹ ہوگا, جو خیبر پختونخوا میں ہم نے اسٹریٹجی اپنائی وہی اسٹریٹجی گلگت بلتستان میں اپنانے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے RO آفس کے سامنے ہزاروں لوگوں کو بیٹھانا ہے جس طرح خیبر پختونخوا میں بٹایا گیا. ہاں ہمیں رزلٹ 24 گھنٹے بعد, 36 گھنٹے بعد, 48 گھنٹوں بعد ملا, لیکن ایک مسلسل جدوجہد کے بعد خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ووٹ بھی دیا, اس کا تحفظ بھی کیا. تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ ہے تو ہمیں تو پلینگ فیلڈ وہاں اویلیبل نہیں ہے. جہاں پہ تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا ہے, ریلی ہوتی ہے, کارنر میٹنگ ہوتی ہے, پولیس پہنچ جاتی ہے. پھر یہ NOC کی بات کرتے ہیں, میں خود لاسٹ الیکشن میں گلگت بلتستان میں موجود تھا, اور میں نے خود سارا الیکشن سپروائز کیا. وہاں اس وقت تو کوئی NOC کی ضرورت نہیں تھی. اشیلا اپا کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے کہ یہ NOC کا کوئی چکر نہیں ہے, یہ صرف اور صرف وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہی ہے, ایک بہانہ ہے انہیں اپنایا ہوا ہے. جس طرح کہ شرمیلا بہن نے بات کی کہ اس وقت وفاقی وزراء وہاں پہ موجود ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نواز شریف کا جلسہ تھا تو سٹیج پہ رانا ثناء اللہ موجود تھے, احسن اقبال تھے, خواجہ آصف تھے, امیر مقام تو کب سے وہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں, تارڑ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پری پول ریگنگ کے ضمن میں ہی آتا ہے کہ آپ کہیں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں تو کہیں پہ ترقیاتی پیکیجز دے رہے ہیں. اگر یہ صوبائی وزیر تحریک انصاف کا کوئی گلگت بلتستان میں موجود ہوتا, ابھی تک الیکشن کمیشن اس کو نوٹس بھی دے چکا ہوتا اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات بھی ہوتی. لیکن یہاں پہ الیکشن کمیشن کی جو خاموشی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بات بڑی واضح ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو تو اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ کے لیڈرز کو وہاں نہیں جانے دیا گیا, لیکن یہ جو ریت ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے پروجیکٹس دینے اور یعنی کابینہ جا کے بیٹھ جاتی ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا اور غلط ہے. جی نسیم صاحبہ اس میں ایک چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا تو اس میں عمران خان صاحب نے الیکٹیبل کی سیاست کو ختم کیا, اور برادری کے ایک ووٹ بینک ہوتا تھا اس سیاست کو ختم کیا. اب جو گلگت بلتستان میں ایک مت ہے کہ جس کی فیڈرل حکومت ہوتی ہے تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں, لیکن ہمیں امید ہے کہ کل تحریک انصاف اس مت کو بھی ختم کرے گی, اور وہاں پہ تحریک انصاف اپنی حکومت کامیاب انشاءاللہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اگر ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا. جی بالکل صحیح ہے, دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. شرمیلا ویری کوئکلی کامنٹ, آپ نے 2-3 دفعہ کہا کہ یہ الیکشن اگر فیئر ہوئے تو آپ کو کیوں یہ کہنا پڑا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے؟ ویری کوئکلی, ویری بریفلی, بیکاز پروگرام ٹائم ختم ہو گیا.
नसीम साहब आप देखें ना, दिस इज प्री पोल रिगिंग. अगर वुज़रा वहां पर खड़े हुए हैं और NHA के चेयरमैन वहां खड़े हुए हैं और वफाकी वुज़रा की जानिब से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, तो उसके बाद ये आप प्री पोल रिगिंग के ज़माने में नहीं देखते. जाहिर बात है, दिस इज ट्राइंग टू ल्योर पीपल. ठीक चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. नाज़रीन, बड़ी एक तरफ जैसे ये कह रहे थे शफीउल्लाह जान के जी हम वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और हमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से फरवरी 8 को बहुत सी चीज़ें जो थी नई हक़ाइक़ नज़र आए हमें पाकिस्तान के इलेक्शंस में. मतलब कि एक वो भी नहीं था, सिंबल भी नहीं था, पार्टी भी नहीं थी, लीडरशिप भी नहीं था, फिर भी भारी भरकम इन्होंने वोट्स इनको मिले. लेकिन अब क्या सिचुएशन है? PTI का चैलेंज, उनका ख्याल ये है कि वही होगा कल के इलेक्शंस में गिलगित बल्तिस्तान में. लेकिन जो हक़ाइक़ रहे हैं इन द पास्ट, वो तो जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, और जैसे भी कह रही शर्मिला फारूकी साहबा के प्रोजेक्ट्स वगैरह दे लास्ट मिनट पे देना, और हर पार्टी ये करती रही है बाय द वे, मोस्टली ऑल द पार्टीज़, कि वो करते हैं जब उनके पास हुकूमत होती है तो रिसोर्सेज बांटते हैं. तो ये जो रिसोर्सेज बांट रहे हैं, जो NHA के चेयरमैन भी जा रहे हैं वहाँ और मिनिस्टर्स भी हैं, तो बेसिकली वही दिखाया जा रहा है कि भाई who holds the purse strings. तो देखते हैं पर्स स्ट्रिंग्स काम करते हैं या PTI वाले जो चैलेंज कर रहे हैं वो काम करते हैं, या जो पीपल्स पार्टी कह रही कि जी देखें हमारे तो लोग बड़े निकल रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी विल विन. एनीवे, कल पता चल जाएगा. इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे अमेरिका ईरान के हवाले से और पाकिस्तान इस वक्त क्या करना चाह रहा है. स्टे विद अस.